مصروف تھا، اپنی براڈ چلانی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ کسی نے اسٹرائک یا کوئی براڈ میں مسئلہ آیا ہوا، تو میں نے وہ سورہ آراف پہ ذرا مضمون مکمل کرنا تھا۔ وہ طاہر صاحب کہہ رہے تھے آپ کو پتہ ہے کہ قادیانی حضرات لاہوریوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا؟ آپ کے علم میں ہے ٹیوانا صاحب کے نہیں؟ جی زیادہ خاص نہیں ہے شاہ صاحب۔ ہاں تو کوئی کر لیا کرو یار، آپ بھی کوئی ریسرچ کیا کریں نا ٹیوانا صاحب، کہ دوسروں کے پر آپ رہتے ہیں۔ شارپ شاہ صاحب شوٹر میں صاحب سچی ہیں؟ بولوں، میں نے جو قادیانیت کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ چلا وہ ادھر براڈ سے ہی پتہ چلا، اور اس سے پہلے بہت محدود سا مجھے علم تھا۔ جو بھی پتہ چلا ہے مجھے یہاں پہ نہیں زیادہ دیکھیں، جو ادھورا نالج ہوتا ہے نا وہ نقصان دہ ہوتا ہے نا ٹیوانا صاحب، مطلب ادھوری معلومات بھی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بندہ، یہ جو ہیرو سمتے ایک بندہ اس نے قتل کیا تھا، اور اس قاتل کو انہوں نے بہشتی مقبرہ میں پورے پروٹوکول سے دفن کیا تھا، آپ کے علم میں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، مجھے تو نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی ساتھی اس کو بتا سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل، وہ اس نے اچھا، کوئی مرزا بشیر، کسی ساتھی نے کوئی سختی نہیں کرنی ہے، بالکل نارمل بات کیجیے گا۔ جی جی شارپ شوٹر صاحب۔ بالکل اس بندے نے مرزا بشیر محمود کی تھی گستاخی، تو اس کو انہوں نے کہا اس کو قتل کرو، تو اس بندے نے ٹھیک ہے۔ قتل کیا تھا۔ اور سارے والا جات ابھی میں لگا بھی دیتا ہوں، بلکہ آپ کو میں بھیج دیتا ہوں، آپ ٹوانا کو بھیج دیجیے گا، اور پھر اس کو بڑے نہیں، ٹیوانا صاحب کا نمبر نہیں، دیکھیں ٹیوانا صاحب کا نمبر میرے پاس نہیں ہے، ان باکس میں تو بھی جو جا کوئی سکتا ہے، یہ اگر کہ تو میں ان کو ان باکس میں بھیج دیتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے، سارے بھیج والا دیجیے جات۔ گا۔ نہیں لیکن کنکریٹ جو سالڈ پروف ہونا چاہیے، اس میں کوئی جی ایسا بالکل بالکل سالڈ پروف ہوگا یار آپ مرشد۔ پڑھ دینا، ابھی پڑھ کے سنا دے، کس سن ابھی کی میں بات ہے، ناشتہ کیا ہوا؟ ابھی میں مرشد ناشتہ بنا رہا ڈاکٹر ہوں، میرے ڈو صبح صاحب کا۔ ڈاکٹر ڈو صاحب آپ کے علم میں ہے نہیں شاہ صاحب، مجھے درد اس کا دل؟ حوالے کا پتہ نہیں ہے، وہ مجھے اس ملتانی حوالے کا پتہ یا نہیں۔ میں بھیجتا ہوں ڈاکٹر ڈو آپ کو۔ اچھا ایک منٹ صبر جی کریں اس پھر کو آپ۔ پڑھ دیجیے، اگر اسکرین پر لگا سکے تو لگا دیجیے۔ میں لگا دیتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا وے ہوں، کوئی اور بھائی پڑھ دے، مجھے بھیج دیں، اچھا میں چلے، لگا کوئی دیتا ہوں۔ بات نہیں۔ ٹیوانا صاحب، پاکستان میں جو بھی دہشت گردی کے معاملات ہیں بالکل ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن صرف یہ کہنا کہ قادیانیوں کے ساتھ ہوا ہے، پورے پاکستان میں دیکھیے جو بیرونی قوتیں ہیں نا، پاکستان کا جو آغاز ہوا ہے نا اس میں بڑی سازشیں ہوئی ہیں، تو یہ جو تاریخ ہے نا، ہسٹری، اس کو بھی ٹیوانا صاحب آپ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد بظاہر کچھ پیسفل لوگ ہیں، لیکن جو باطنی طور پر انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا، تو پاکستان میں دیکھیے جو آپ کو پتہ ہے، یا آرمی کے سکول پہ کتنے بچے شہید ہو گئے تھے ٹیوانا صاحب، علم ہے آپ کو پشاور میں؟ اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا ہاں، مجھے۔ تو یہ کہنا کہ صرف ایک کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ، اور اس کے پیچھے کون ہے یہ بھی نہیں خبر، پیچھے کوئی مسلمان ہے، کون ہے، کوئی درا کے ایجنٹ ہیں کیا، پاکستان کو کیا ماجگا بنایا گیا ہے، تو یہ ساری ایک بڑی گہری سازشیں ہوتی ہیں، تو اس کو یعنی ایک سائیڈ سے دیکھنا تو یہ درست بات نہیں ہے۔ تو اللہ کرے گا، پاکستان ایک وقت آئے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اور انشاءاللہ تو اچھا، ایک اور بات ٹیوانا صاحب، میں آپ مجھ سے سوال کیجئے گا انشاءاللہ تعالی، میں تھوڑے سے فرصت ہوتی ہے تو آپ کی براڈ پر آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، سوال و جواب کی نشستیں وہاں پر بھی کریں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ مسئلہ ہے، یا مسلمانوں کا مسیحیوں کے ساتھ مسئلہ ہے، یا مسلمانوں کا سکھوں کے ساتھ جو نظریاتی اختلاف ہے، کیا قادیانیوں کے ساتھ ویسا ہی اختلاف ہے، سیم اختلاف ہے، یا کوئی فرق ہے؟ جی جی ٹیوانا فرق صاحب، ہے، فرق ہے شاہ صاحب۔ کس حد تک فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے شاہ صاحب۔ تو اس کا وہ لوگ مطلب تو یہ ہوا کہ اوپن کرسچنز ہیں نا جی۔ جی، میں اس کا مطلب ہے جو دیگر مذاہب ہیں وہ جو معاملہ ہے وہ ہم قادیانیوں کے ساتھ جو ڈسپیوٹ ہے اس پر ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ ہاں، بہت اچھا، شکریہ۔ تو سارے حضرات بھی توجہ کریں، ایون جو کوئی قادیانی سوال کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ گزاری یہ ہے کہ دنیا میں جو قادیانی مسلم ورسز قادیانی جو معاملہ، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہیں پر۔ یہ معاملہ جو ہے وہ آئیڈینٹی کا ہے، شناخت کا ہے۔
قرآن مجید کی جو تعبیرات ہیں اس کو ٹوٹلی بدل دیا گیا، جو کہ اسلامک لٹریچر میں، اسلامی معاملات میں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ ابھی جو وہ اسامہ صاحب ہیں انہوں نے حوالہ جات یہ دیے ہیں، آج بھی وہ لقمان صاحب تھے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ اشاعتے کی جو تکمیل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ناقص رہ گئی تھی، اب میرے آنے سے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھیے کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا تو آج انٹرنیٹ آ گیا، تو انٹرنیٹ تو مرزا صاحب کے 1908 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس وقت بھی تو نہیں تھا انٹرنیٹ۔ اب اگر انٹرنیٹ آپ مرزا صاحب کے کھاتے میں ڈالتے ہیں تو یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو قیامت تک کے لیے دور ہے۔ حضور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو دور تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ دور جو ہے وہ کسی اور بندے کا دور بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بنیادی اختلافات۔ تو یہ جو قادیانیت کے جو معاملہ ہے یہ ٹوٹلی مختلف ہے، تو تمام حضرات اس حوالے سے ضرور توجہ فرمائیے گا۔ جی کوئی سوال ہو ٹیوانا صاحب کیجیے، میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا ہوا آپ کو یہ بات آپ نے جو کی ہے، واقعی یہ آپ کا مطالعہ ہے واضح طور پر۔ نہیں شاہ صاحب، ان کے ساتھ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بالکل مختلف ہے اور سب سے زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہمارے آگے عیسائی ہو، یہود ہو، اہل کتاب ہم انہیں مانتے ہیں، اب یہ نہ اہل کتاب کی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں اور نہ یہ مسلمان کی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ پرابلم یہاں پر یہ ہے شاہ صاحب کہ جو میں سمجھا ہوں، میں اگر کہیں جی غلط ہوں گا تو شاہ صاحب مجھے پلیز آپ صحیح کیجئے گا، جی کہ ہمارا ان کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو، جو میں سمجھا ہوں کہ اگر یہ اپنے آپ کو قادیانی، احمدی یا کوئی بھی مرزائی، اگر یہ اپنے آپ کو بالکل سیپریٹ کر دیں شاہ صاحب، تو ہمارا اور ان کا اختلاف بالکل ختم ہو جائے گا۔ ان کا نہیں، نیا آئیڈینٹی دیکھیں، ہاں نیا جی، نئی عنوان میں اپنی آئیڈینٹی لے نئی لیں۔ اپنی آئی ڈی میں عرض کرتا ہوں۔ آپ لاہور میں گئے ہیں کبھی؟ میں بہت پہلے گیا تھا، ایسے ہی 2-3 دن کے لیے، کبھی بادشاہی مسجد گئے ہیں آپ؟ باہر سے ہی دیکھی تھی۔ علامہ اقبال جائیے گا کبھی، آپ دیکھیے، میں لاہور رہا ہوں کافی عرصہ، بادشاہی مسجد ہے اور اس کے دروازے پر علامہ اقبال علیہ رحمہ کا مقبرہ ہے، سامنے شاہی قلعہ ہے، اور جب آپ مینار پاکستان سے سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو پہلے آپ کو سکھوں کا گردوارہ آئے گا، بڑا خوبصورت ہے، اوپر انہوں نے بڑا کلرفل ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو آزادی نہیں، ٹوٹلی غلط ہے، پاکستان کے خلاف مکمل پروپیگنڈا ہے۔ ہندوؤں کی تعداد سندھ میں کافی زیادہ ہے، عمر کوٹ جہاں اکبر اعظم پیدا ہوا تھا، اسی طرح تھر کا علاقہ مٹھی ہے، وہاں ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ بزنس مین مالی طور پر ہندو تھر کے علاقے میں بہت مضبوط ہے، کوئی پابندی نہیں ہندوؤں پر، ان کے وہاں مندر ہے، سونے کے مندر ہے وہاں پہ، یعنی اوپر جو وہ مورتیاں ہیں وہ سونے کی ہیں۔ قادیانیوں کا معاملہ نہ مسیحیوں والا ہے، نہ یہودیوں والا ہے، نہ سکھوں والا ہے، نہ ہندوؤں والا ہے۔ ایون جو ملحد ہیں وہ اللہ کا انکار کریں گے، قیامت کے دن کا انکار کریں گے، ان کی ایک اپنی پہچان ہے۔ میں اب آپ کو ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت جب میں پڑھتا ہوں، ہے کوئی مجھے اس کا جواب دے؟ قرآن مجید فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تمہاری جانوں سے بھی زیادہ، یا دوسرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ قرآن مجید میں ام المومنین کا ٹائٹل صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو دیا گیا۔ اسلامی ریاست میں کوئی شخص اٹھے یا کوئی کمیونٹی اٹھے،
وہ کہے کہ ہمارے لیڈر کی بیوی کو بھی ہمیں ام المومنین کہنے دیں. ٹیوانا صاحب آپ فیصلہ کیجئے، کیا اسلامی ریاست یہ پرمیشن دے سکتی ہے؟ یہ انسانی حقوق میں آتا ہے مسئلہ، یہ نہیں، ہیومن میں رائٹس تو میں آتا ہے. شاہ صاحب، میں تو جب یہ سنا نا کہ صحابی اور یہ سارے معاملات، تو میں تو چکرا کھا گیا تھا. تو آپ اندازہ کر لیں، اب یہ کہتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے کہ جی ہمارے بانی کی بیوی کو ام المومنین کہہ دیں. دیکھیے میرے محترم ٹیوانا صاحب، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بدعۃ منی، بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ ٹائٹل ان کے لیے بھی نہیں ہے. اندازہ کر سکتے ہیں اس کی حساسیت کا. ایک شخص اٹھے اور وہ اس کی کمیونٹی کا ہے کہ اس کی بیوی کو آپ بھی ام المومنین اسلامی ریاست میں کہنے دیں، کیسے ممکن ہے؟ یہ انسانی حقوق میں بات آتی ہی نہیں ہے. اور مظلوم یہ نہیں ہے، مظلوم تو مسلم کمیونٹی ہے. مطلب یہ ظالم شخص ہوگا جو کسی اور کی بیوی کو بھی کہے کہ ام المومنین کہنے دیں. قرآن پاک میں ہے ہی نہیں. اب یہ بات کوئی کرے اور کہے کہ جناب ہم مظلوم ہو گئے ہیں، ذرا غور تو کیجیے. آپ کا یہ دعوی ظلم کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ اسلامی ریاست ہو، ملک بنا ہو پاکستان، اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کوئی شخص اٹھے اور قرآن پاک کی آیت پڑھے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ٹیوانا صاحب نیچے لکھے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. ٹیوانا صاحب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا اسلامی ریاست میں اس کی پرمیشن مل سکتی ہے؟ اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اب جو بھی یہ تعویلیں کریں اور جو بھی معاملات کریں اور کہیں جی مسلمان ظالم ہے، وہ اللہ کے مطلب مسلمان شور بھی نہ کریں، مسلمان جو اپنا درد دل بھی کسی سے شیئر نہ کریں. عیسائیوں کے ساتھ اتنی مسئلہ کیوں؟ اب یہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کا مسیحیوں کے ساتھ اتنا مسئلہ کیوں نہیں ہے، یہودیوں کے ساتھ اتنا مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ ٹیوانا صاحب آپ کہاں رہے؟ کراچی میں رہے ہیں پاکستان میں؟ جی 3 تلوار. ہاں ہاں، وہاں پر چرچ ہے. جی 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 جی. کبھی مسئلہ ہوا کراچی میں عیسائیوں مسیحیوں کے ساتھ؟ نہیں جی، بالکل سب کچھ. میں لاہور میں رہا ہوں، وہاں ان کے سکول صاحب ہیں ان پہلے تو کا. یہود بھی رہ کے گئے یہاں پہ، اب نہیں ہاں ہے تو لیکن پہلے تو ہاں یہود بھی. اب آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے سارے احباب کو جو صاحبان عقل و دانش ہیں کہ اس پر آپ کو چاہیے کہ 2 گھنٹے 1 گھنٹے براڈ لگے اور اس پر یہ ڈسکس کریں. ابھی جو وہ آج حوالہ جاتا ہے صاحب کو بھی بتائے گئے کہ اب جی اس وقت وسائل نہیں تھے، تو مرزا صاحب کے دور میں کون سا آگے، جب ان کی 1908 میں ڈیتھ ہوئی تو کیا انٹرنیٹ تھا؟ کتنے دن لگتے تھے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں؟ تو ہم اچھا رکے یہ بھی ہیں ٹیوانا صاحب، رکے ہم بھی ہیں. فرق سمجھیے گا ذرا، یہ جملہ میرا دل کی تختی پر لکھے گا ٹیوانا صاحب. یہ جو کہتے ہیں نا جی نبوت جاری ہے، نہیں، بالکل غلط. رک یہ بھی گئے ہیں، رکے ہم بھی ہیں. ہم رکے مدینہ پاک پہ، رکے یہ بھی ہیں قادیان پہ. قادیان کے آگے ان کا کوئی سفر نہیں ہے. ٹیوانا صاحب پڑھیے ان کا لٹریچر. ان کے یہاں نبوت کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم، اور یہ کتاب ٹیوانا صاحب آپ کو پڑھنی چاہیے، یہ ختم نبوت کی حقیقت ان کی ہے، اور مرزا بشیر الدین صاحب لکھنے والے ہیں. صفحہ نمبر 14 ہے. نبوت کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم مستقل تشریح نبوت براہ راست، یہ 3 الفاظ یاد رکھیے گا، اور اس کو چوتھا لفظ بھی حقیقی نبوت. مستقل نبوت، براہ راست نبوت، تشریح نبوت، حقیقی نبوت. دوسری قسم مستقل نبوت، غیر تشریح نبوت، اور یہ بھی براہ راست ہے. تیسری قسم کی نبوت جو ان کے لٹریچر میں ہے وہ ہے ذلی نبوت. مستقل نہیں ہے، غیر حقیقی ہے، براہ راست نہیں ہے،
بلا واسطہ نہیں ہے، بال واسطہ ہے، اطاعت سے ہے، اور اس کو نام ایک دیا گیا، اس کو نام دیا گیا ذلی نبوت کا۔ اور یہ صرف شاہ صاحب مرزا وہ صاحب، جی جی بولیے۔ پچھلے وہ آپ کی جو تھی نا بات، اس کے ریفرنس میں ایڈ کرتے جائیں سیم جی مضمون میں، جو جب مرزا صاحب اشاعت کے ضمن میں کہ اب جب انٹرنیٹ ہے تو اشاعت تو آبویسلی یونیورسلی اویلیبل ہے، اس ہوں، وقت 1908 میں مرزا صاحب تو وفات پا گئے، اس وقت یہ میکانزم ابھی اویلیبل بھی نہیں تھا، نمبر ایک۔ ہوں، نمبر ٹو، ہوں، اسی ہوں، حوالے میں انہوں نے ذرائع آمد و رفت کا بھی ذکر کیا ہے کہ ترویج و اشاعت جو ہے وہ یورپ اور انہوں نے افریقہ اور امریکاز کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ جی تو اس ضمن میں یہ ہے کہ جو ایئر پلین کا ٹریول ہے وہ 1903 میں پہلی رائٹ بردرز کی جو فلائٹ ہے وہ نارتھ کیرولینا یو ایس اے میں ٹیسٹ ہوئی تھی، پہلی جو ٹھیک ہے، جہاز کی جو فلائٹ ہے 1903 میں، اور ٹھیک، 1910 میں پہلی دفعہ ایئر پلین کو ایز اے ٹرانسپورٹ وہیکل یوز کیا گیا ہے 1910 میں۔ سو مرزا جی صاحب 1908 میں وفات پا چکے تھے۔ سو ذرائع آمد و رفت جو میس موومنٹ ہے وہ بھی ایئر ٹریول کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی 1910 کے بعد کہیں جا کے مٹیریلائز ہونا شروع ہوا۔ سو اس لحاظ سے مرزا صاحب کا استدلال بالکل ناقابل فہم ہے اور بالکل ناقابل سمجھ ہے۔ جی جی، میں یہ دیکھیں، میں جو عرض کیا کرتا ہوں، وہ جو مرکزیت ہے نا، جو رب العالمین نے قرآن پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے، وہ شفٹ کرنا ہے کسی اور کی طرف۔ یہ نوٹ کیجئے گا، قوموں میں لکھیے میرے یہ جملے، اور اس کے اتنے ایویڈنس ہیں، ابھی آپ دیکھ لیجئے۔ ٹیوان صاحب، یہ بھی ٹیسٹ کیس کہہ رہا ہوں، قادیانیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی کمزور بات کی جائے، ہلکی بات کی جائے، آپ دیکھیے گا یہ خاموش رہیں گے۔ جو ہی مرزا صاحب کے حوالے سے بات ہوگی تو چیخ و پکار ہوگی، یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ انبیاء کرام کا صرف نام لیا، صرف عیسیٰ کہا جائے، موسیٰ کہا جائے، کوئی پرابلم نہیں، اور صاحب نہ کہا جائے مرزا صاحب کے لیے، تو دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں ان کے۔ اویسا بہن، اویسا شاہ صاحب وہ تھوڑا وے ہے، وہ بیزی ہیں، ابھی اویلیبل نہیں۔ چلے خیر کوئی بات نہیں۔ جی شارپ شوٹر صاحب، وہ حوالہ جات آگے جو بہشتی مقبر میں جو جی قاتل کو پروٹوکول، 2 منٹ ہاں صرف دیں مرشد، صرف 2 منٹ ہاں، پلیز۔ چلیں شاہ آپ کے صاحب 2 یہ منٹ۔ نیچے، شاہ صاحب ہوں، نیچے یہ جہری اللہ بار بار کہی جا رہا ہے کال پر لیں، کال پر لیں۔ ہاں لے لیں کال پہ لیں۔ اچھا ٹھیک۔ بات کون کرے گا؟ کوئی ایک ساتھی بات کر لے۔ ڈاکٹر ڈو صاحب، آپ ان سے جری اللہ صاحب سے آپ بات کر لیجیے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میرے سگنل کا تھوڑے مسئلہ ہے لیکن میں کر لیتا ہوں۔ ہاں کریں بات، آپ کریں، چونکہ کوئی انہوں بھائی نے نہیں ہے۔ کل انہوں نے میرے بارے میں کل اپنی براڈ پر تضحیق اور غلط بیانی کی ہے، اور میرے پاس ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ تو جو بندہ دیانت دشمن بھی ہو، مطلب دشمن، نظریاتی دشمن بھی ہو، ایک بندہ دیانت دار ہونا چاہیے۔ جو بد دیانت آدمی ہو، میں اس سے پھر بات نہیں کرتا۔ تو آپ کریں ڈاکٹر ڈو صاحب، اوپر لینا ہو تو، باقی جو خاموش ہے تو لے لیں۔ ٹیوانہ صاحب کوئی اور بات کرنی ہے تو کر لیجیے، ڈاکٹر ڈو صاحب بات کریں گے جری اللہ صاحب سے۔ نہیں جی ٹیوانہ میں صاحب، کچھ نہیں، آپ پلیز نہیں، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بات ہاں تو کوئی آپ نہیں، سے آپ سیکھی۔ دیکھیں اپنی براڈ کا، میں فڑائز صاحب بھی ہیں، شاپ شوٹر، اپنی براڈ کا جی شاہ ماحول، جی، میں تو آپ سے براڈ، بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے، آپ نے میرے بارے میں کل غلط بیانی کی، تو مجھے افسوس ہے کہ آپ کی براڈ پر میں گیا، آپ نے کہا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے روڈ پر لا کھڑا کیا۔ ریکارڈنگ بھی آپ کو سنا سکتا ہوں۔ اچھا، تو میں دیکھیے، میں عرض یہ آپ کی کر رہا براڈ ہوں، پر میں میری سن لیں بات سن لیں میں سنوں گا، تسلی سے سنوں گا، اس لیے میرے محترم آپ تشریف لائے ہیں، یا کوئی ساتھی ان سے سخت بات نہ کرے۔ دیکھیے، نظریاتی اختلافات ہیں، لیکن بندے کو دیانت دار ہونا چاہیے۔ جب کوئی ٹھٹھا مذاق، اور آپ کی براڈ پر جانا یہ تھا کہ آپ سنجیدہ، آپ نے یہ جملے کہے کہ دیکھیں، اور پھر آپ مذاق اور تمسخر، اور ریکارڈنگ بھی میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ اسی ظفر اللہ شاہ نو اسی روڈ تے لیا کھڑا کیتا۔ آپ کو پتا تھا ہاسپٹل میں میرا ساتھی وہاں سے آ رہا تھا، آپ نے سید میر علی شاہ صاحب کا نام لیا اور آپ کو بتایا بھی۔ تو آپ کی ہاں اخلاقی قدریں مبین ملک صاحب انتہائی کمزور ہیں۔ تو جی، اب آپ نے جو بات کرنی کر لیں، اور ڈاکٹر ڈو صاحب آپ سے بات کریں گا، جی شاہ صاحب، آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے؟ کر لی، لیکن آپ کی بات میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں کروں، آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے؟
نہیں یہ جو بھی آپ نے میں عرض کیا آپ نے بددیانتی کی، یہ بات درست ہے یا آپ غلط جو ہے؟ بددیانتی کرتے ہیں ان کی بھی ریکارڈنگز اور وہ بھی ساری باتیں ہیں جو نہیں کوئی نہیں، مائک میوٹ نہ کریں، مائک دیکھیں میوٹ نہ کریں، کوئی بات مائک میوٹ نہ کریں۔ دیکھیے یہ اس کیا کا بات ہوئی؟ مطلب میں ابھی بات کر رہا ہوں، یا تو میں نہیں شاہ میرے صاحب سے سن پوچھ کے بات کروں، مجھے پھر نہیں میوٹ کر رہے ہیں۔ نہیں میرے سنیں نا، آپ میری بددیانتی یعنی آپ نے بھی بددیانتی کی ہے، درست؟ میں عرض یہ کر نہیں رہا ہوں، اپنی میں بددیانتی کو بتا دیتا ہوں اپنی میں بددیانتی کو شاہ صاحب سن تو لینا، میرا جملہ سن تو لیں۔ پورا ہونے دینا، میرا جملہ یعنی اپنی بددیانتی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میری بددیانتی کو بنیاد بنائیں گے؟ جی بولے اب آپ۔ ہاں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو الفاظ آپ نے بیان کیے تھے وہ الفاظ ہم نے دہرائے ہیں، اور جو آپ اپنی براڑ پہ اس طرح کے تبرہ بازی، اس طرح کے الزام تراشی، جو بھی الزام لگاتے ہیں آپ، بدتمیزی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، اس کو کبھی بیس بنا کے ہم یہ نہیں کہتے، خاص کر میں نہیں کہتا جی میں نے شاہ کو اب جو ہے براڑ پر نہیں لینا، اس سے گفتگو نہیں کرنی۔ گزارش یہ ہے کہ آپ ابھی جو باتیں ٹیوانا صاحب کو کر رہے تھے، کیا ابھی رکے آپ نے ایسا نہیں، ایسا نہیں یہ دیکھیں آپ نے دیکھیں نا بدتمیزی سنے عجیب نا، بات؟ نہیں عجیب نہیں، ایسا نہیں نا، ایسا نہیں شاہ صاحب اگر آپ نے آپ نے اسی کو رولنا ہے تو پھر اسی بات کو گھمانا ہے، تو نہیں بات آپ کو کا فائدہ موقع کیا دیں ہے؟ گے نا، موقع دیں گے نا، ابھی دیکھیں نا، بدتمیزی بد تہذیبی آپ نے واقعی بددیانتی کی، یہ مان تو لے نا، آگے چلتے ہیں۔ آپ نے بددیانتی کی، اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے بددیانتی کی اس موقع پر۔ ابھی مائک میوٹ نہ کریں یار، کوئی مائک میوٹ نہ کرے۔ میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ کی بددیانتی ہے، اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ جملہ جو آپ نے نہ کہا ہو جری اللہ صاحب، مبین ملک صاحب، اور میں نے آپ کی طرف وہ منسوب کر دیا ہو، وہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ ابھی میں ریکارڈنگ آپ کو سناتا ہوں کہ وہ جملہ جو میں نے نہیں کہا آپ لوگوں نے میری طرف منسوب کیا۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں نے وہ جملہ جو مبین ملک صاحب نے نہیں کہا تھا وہ میں نے آپ کی طرف جھوٹا منسوب کیا۔ بولے جی۔ جی شاہ صاحب، آپ سارا دن جب بھی اپنی براڑ لگاتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں، اس میں سوائے جماعت احمدی کی طرف تہمت، الزام تراشی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہر وقت آپ کا مقصد اور کام ہی یہ ہے، آپ نہ اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں، نہ اپنے مسلک کا ذکر کرتے ہیں، نہ اپنے مسلک کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ابھی میں جب آپ کی براڑ پہ آتا ہوں تو نہ آپ اپنی براڑ پہ کو سوال کرنے دیتے ہیں، جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں یہاں میں نے گفتگو کرنی ہے، یہاں پہ بھی ایسی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جو مجھے بار بار کہتے ہیں، اب آپ کے نیچے گالی باز بریگیڈ نیچے پہنچ چکی ہے، جو گالی نکال رہی نیچے ہے۔ بند کر اپنا کوئی ساتھی ہے جو میوٹ کر سکتا ہو جو کامنٹس؟ جی میں اچھا میوٹ کرتا ہوں، لیکن ایسا کوئی میسج نہیں ہو رہا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کوئی میسج، کوئی گالی نہیں ہے۔ چلیں خیر کوئی ہو بات۔ سکتا ہے اچھا روحانی دیکھیں، فضائل وہ پڑھ کے آ چکے ہیں تو ان کو گالیاں لگ نہیں رہی ہیں۔ اچھا ملک صاحب نہیں، دیکھیں فتاوی ابھی آپ رضویہ نیچے لکھا ہوا ہے، وہ پڑھیے۔ جی اچھا جی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ اب آپ موضوع کو پھیلانا اچھا چاہتے سنیں، ہیں۔ یہ میں پہلا کمنٹ ہے، اس کتے کو ڈراپ کرو، یہ شاید پھر شاہ صاحب کے متعلق استعمال کیے جو مجھے گالی نہیں دی گئی۔ نہیں، دوسرا یہ پھر مرزا لکھا کے ہے، لیے کہا ہے، کیونکہ مرزا نے روحانی خزان جلد 4 صفحہ 334 پہ لکھا ہے، میں کتا ہی نہیں، میں 1000 درجہ کتوں سے بدتر ہوں۔ اب یہ حوالہ لگا دیتا ہوں۔ لیں اوپر کوئی مسئلہ نہیں، اوپر کو ڈراپ ڈراپ خود نہ چلیں کریں گے یار، آپ۔ ڈراپ نہ کریں، میں اس کو بتا کے دیتا ہوں۔ دیکھیں دیکھیں آپ خود ہی گئے۔ دیکھیے ملک صاحب اب آپ نے دیکھیے رخ میری طرف کیا، حالانکہ میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ دیکھ لیں پہلے آپ اپنا کو رویہ کتا، دیکھ لیں۔ مرشد ایک نہیں منٹ کوئی کتا دکھاتے ہیں، آپ کو کتا دکھاتے ہیں، ایک منٹ۔ چلو چھوڑیں، چلا گیا، چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنی وہ ویسے ہی دیکھیں چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا گزاری یہ ہے، دیکھیے مبین ملک صاحب، آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ نے بددیانتی کی، لیکن میرا آپ کو چیلنج ہے، جو بات آپ کے لٹریچر میں نہ ہو وہ میں نے کہی ہو۔ چلے جی جب تک یہ نہیں دکھائیں گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دکھا دے لیں شارپ شوٹر جی صاحب۔ انہوں نے مرشد ظفر اللہ شاہ صاحب کی طرف ایک بات منسوب کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں۔ مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں کتا ہی نہیں، میں 1000 درجہ کتوں سے بدتر ہوں۔ یہ سامنے حوالہ ہے، آپ لوگ اس کا سکرین شاٹ لیں نا جماعت احمدیہ والے،
کہ مرزا صاحب خود کو کتا بھی کہہ رہے ہیں اور 1000 درجہ کتوں سے بدتر کہہ رہے ہیں. یہ سامنے حوالے کے بغیر ہم بات نہیں کرتے ہیں. تو مبین صاحب ڈی جے ڈرم بجانے والے صاحب آپ یہ دیکھ لیں کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں چھوڑ دیں. بس ٹھیک ہے، وہ جو حوالہ پڑھ دیا نا شارپ شوٹر چھوڑ بس ٹھیک سمجھ لگ گئی ہے. باقی کوئی ایسا جملہ نہ کہیں، چھوڑ دیں. گزارش یہ ہے ملک صاحب، میں آپ کی براڈ پر گیا اور آپ نے انتہائی جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیا. دشمن بھی کوئی ہوتا ہے نا، نسلی ہو نا، تو اس سے بات کرنے کا لطف آتا ہے. اور میرا آپ کو چیلنج ہے، میں نے آپ کے بارے میں کوئی غلط حوالہ منسوب کیا ہو جو آپ نے نہ کہا اور میں کہا ہو کہ اچھا. دوسری بات ہے کہ اپنے مسلک کی ترجمانی، عقیدہ ختم نبوت ہمارا مسلک، ہم بیان کرتے ہیں، قرآن پاک سے بیان کرتے ہیں. قرآن پاک پڑھتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آج بھی سورہ اعراف کے حوالے سے بات کی ہم نے. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے، اور بقیہ سخت زبانی آپ لوگوں نے پہلے کی اور میں نے اس کے جوابی کارروائی کی ہے. تو ابھی آپ دیکھیے نا، آپ نے نشانہ مجھے، حالانکہ میں نے آپ کے لیے کوئی لفظ نہیں بولا. جی ساتھی کوئی اور بات کرنا چاہے؟ جی ڈاکٹر ڈو صاحب. پھر بھی جری اللہ صاحب، اگر آپ ملک صاحب، جی کوئی بات چھوڑ دیں یار، کوئی مسئلہ نہیں، بندے نے جو نیچے لکھا ہے اس نے کسی کا نام نہیں لکھا، چلے چھوڑ دیں، اپنی طرف کھینچ لیا. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات. دیکھیں وہ آپ کی براڈ کو خراب کرنے، آپ سمجھا کریں نا یار، ہر وقت وہ جان بوجھ کے آپ کو اس طرح کریں گے. اچھا تو ملک صاحب اب بھی آپ کو موقع دیتے ہیں. ڈاکٹر ڈو صاحب موجود ہیں. آپ نے میرے لیے وہ ایک جملہ میری طرف منسوب کیا، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئیے اگر آپ نے گفتگو کرنی ہو تو یہ اب نیچے چلا دیں، آپ کمنٹ چلا دیں، وہ چلے گئے کمنٹس آن کر لیں. ہاں جی. تو ڈاکٹر ڈو صاحب موجود ہیں جی، اگر آپ آ کر گفتگو اچھے مہذب انداز سے کرنا چاہیں تو آپ ڈاکٹر ڈو صاحب سے بات کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کو ڈراپ نہیں کیا، اب آپ خود گئے ہیں. خود ہی گئے ہیں، وہ کسی نے ڈراپ نہیں کیا. اور اگر جری اللہ صاحب نے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے تو اوپر تشریف لے ہیں. جو ہم نے گفتگو کی ہے حضرات غور کیجئے گا. ٹیوانا صاحب کو یہ پرسنل ان کو حوالہ جات بھیجیے گا. اور جب شارپ شوٹر صاحب وہ جو ہوا ہے نا، جو بشتی مقبرے میں قاتل کو ملتانی والا کیس میں ان کو ان باکس کر دوں گا سارا. ہاں لیکن پڑھ نہیں سکتے آپ لوگ ابھی؟ میں ایک صبح کا ٹائم ہے، میں ناشتہ کر رہا ہوں، میں لیٹ. اچھا نہیں تو پھر آپ نے اس وقت کیوں کہا تھا 2 منٹ ٹھہر جاؤ یا اللہ کے بندے؟ تو کہہ دیتے نا، وہ کہہ دو نا کہ نہیں، اللہ کہہ دو نہیں، ابھی حوالہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضروری ہے موجود ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں. اچھا کھانا کھا رہا، یہ ڈاکٹر ڈو کو بھیج دیں، مجھے بھیج دیں، میں لگا یا وڑائے صاحب کو بھیج دیں، کسی کو بھیج دیں، پڑھ دیں ذرا. دیکھیے یہ وہ گفتگو ہے کہ ان کے ہاں میں ان کا بس وہ جو ہے نا، ان کا بس نہیں چلتا. اگر جس دن ان کے پاس ٹیوانا صاحب طاقت اور قوت آ گئی نا تو دیکھنا پھر بنتا کیا ہے. تو جی بات میں وزن ہے آپ کی شاہ صاحب. جی ہاں. تو باقی انشاءاللہ آپ جو اپنی براڈ ہے نا اس کو سنجیدہ رکھیں، اور کسی نہ قادیانی کے ساتھ غلط سلوک کریں نہ مسلمان کے ساتھ. دونوں کے لیے برابری کی سطح پر ڈائیلاگ ہو، گفتگو میں حاضر ہوں. اور کوئی صاحب بھی آ کر سوال و جواب گفتگو کرنا چاہیں، یا ملک صاحب آنا چاہیں، کوئی اور آنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. مہربانی شاہ صاحب، بہت بہت عزت نوازی کی شکریہ. اور آپ جو ہے پلیز اپنی آمد لایا کریں تاکہ ہمیں سیکھنے کو ملے اور انشاءاللہ جو سامعین ہیں ان کو سیکھنے کو ملے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں یہ 2-3 دن دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی براڈ کا ماحول سنجیدہ ہوتا جائے گا، تو میں انشاءاللہ حاضری دیتا جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. جی الفا صاحب تشریف لائیں. جی الفا صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جناب؟ بہت شکریہ ظفر اللہ صاحب. میں بس چھوٹا سا ایک اس کے اوپر اینگل دینا چاہتا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے 1974 والا اور جو اس کا لیگل ایسپیکٹ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے جو کہ کئی بار یہ احمدی حضرات بیان کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو ریلیجن کو سائڈ پہ کر کے اس کی پولیٹیکل امپورٹنس بھی دیکھنا ضروری ہے. ہر ملک میں فالٹ لائنز ہوتی ہیں. فالٹ لائنز کس بیس پہ ہوتی ہیں؟ ریلیجن کے اوپر، اس کے اندر جو ہے وہ زبان کے اوپر، اور اس کے بعد
کاسٹ سسٹم پہ کافی ڈفرینٹ قسم کی فالٹ لائنز ہوتی ہیں. اب جتنے بھی اینٹی کنٹری عناصر ہوتے ہیں جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ ان فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہر ملک میں ہوتا ہے, جہاں جہاں پہ کچھ ویکنیس ہوگی اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا. اب یہاں پہ آ کے نمبر 1 تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ان کو ڈکلیئر کیا گیا نان مسلمس, وہ بیسیکلی ایک ایڈمنسٹریٹو, اس کا بہت اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو ریزن تھا. میں ریلیجنس کی سائڈ پہ بحث نہیں کروں گا, اس کا ریزن ان کی پروٹیکشن تھا, کیونکہ جو ان کے عقائد تھے اس سے ایک جو پبلک کے اندر ایک ڈس ایگریمنٹ تھا اور اس کے اوپر مسائل ہوتے تھے, تو وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کو ایک سائڈ لائن کیا گیا. اب اس کے اندر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لا امپلیمنٹ ہوتا ہے, کہیں ویک ہوتا ہے, کہیں اسٹرانگ ہوتا ہے, کمی بیشی ہر جگہ ہوتی ہے, اور پاکستان کے اندر ہم مانتے ہیں بے تحاشا چیزوں کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے. مگر یہ مسئلہ اتنا سیریس ہے کہ جب کسی کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہو, کسی گورنمنٹ کو کسی بھی سچویشن میں, یہ سب سے پہلے ایکسپلائٹ ہونے والا اور ایزی ایکسپلائٹ ہونے والا مسئلہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں لگتا کہ ایکسپلائٹ کون کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دا مومنٹ ان پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو ایک نیریٹو بلڈ ہو گیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ تو بہت ظلم ہوتا ہے, اور ظلم کرنے والے جو ہیں وہ اس کو ایک ریلیجیس اینگل دے دیا جاتا ہے. اب ان تمام چیزوں میں گورنمنٹ کے لیے یہ ایک بہت سینسٹیو اور ڈیفیکلٹ ایشو ہے اس کو ہینڈل کرنا. تو اس لیے اس کو اس تناظر میں دیکھنا سمجھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے. جو ان کے بھی آرگومنٹ سن رہا ہو, وہ آپ کو 1 on 1 تو بڑا لگ جاتا ہے, کس سے نکال کے لے آئیں گے کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہاں پہ ظلم ہو گیا, وہاں پہ ظلم ہو گیا. مگر اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو طور پہ اس ایشو کو ہینڈل کرنا اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے والے بے تحاشا بیٹھے ہیں, اٹس اے ویری سینسٹیو تھنگ. تو اس لیے پھر اس کو دونوں سائڈوں سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کوئی, جیسے میرے خیال میں ظفر اللہ شاہ صاحب نے ایگزامپل دی تھی کراچی کے اندر وہ چرچ ہیں, لے کے سٹاپ بھی کرتی ہے. مگر ان کا جو کیس ہے وہ سب سے پہلا ٹارگٹ اس لیے بنتا ہے کہ جو لوگ پاکستان کو مانیٹر کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جو ایشو ہے اس کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ آپ کو وہ مل سکتی ہے, جو ٹی آر پی جسے کہتے ہیں نا, جس پہ ریٹرن زیادہ مل سکتا ہے کہ بھئی نظر سارے اور شور و غوغا زیادہ ہوگا. تو یہ بس میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا تھا, باقی آپ لوگ کنٹینیو کریں. بہت اچھی ڈسکشن کر رہے تھے آپ. جی شکریہ. تو میں بھائیوں اور بہنوں مسلمانوں گزارش کر رہا تھا کہ قادیانیوں کا جو معاملہ ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, اور ریوانہ صاحب نے اچھا کہا یہ آئیڈینٹی کا معاملہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ جمعہ لے لیں, یہ حضرات اب الاعلان یہ کیا کہتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور ٹیوانہ صاحب کو میں ایک دفعہ سن رہا تھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ بات تو صحابہ کرام نے تو بیان نہیں کی. اب جو پوری جو صحابہ کی جماعت ہے, 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں, یہ کہیں تصور بھی نہیں تھا کہ بیست ثانیہ ہوگی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور روپ میں کسی اور رنگ میں آئیں گے. تو یہ جو تصورات انہوں نے بیان کیے ہیں یہ آپ اندازہ کر لیں. یہ طاہر صاحب کو میوٹ کر دیں, اب یہ گالی پر آ گئے, طاہر صاحب کو میوٹ کر دیں. کسی خواتین کے بارے میں یہ دیکھیں طاہر صاحب, آپ کہتے تھے کہ میں کسی خاتون کو گالی نہیں دیتا. نہیں, یہ کہتے تھے شاہ صاحب کہ میں جماعت میں گیا ہوں تو میں شریف ہو گیا ہوں, میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, اور ابھی دیکھیں کیا کر رہے ہیں. ہاں نیچے یہ گالی آپ نے دی ہے, اس کو میوٹ کر دیں ان کو, طاہر صاحب کو نہ لے بھی نہ بھی لے, بد زبانی کریں گے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. طاہر صاحب کو ابھی طاہر صاحب کو ڈراپ کر دیں, یہ جان بوجھ کے موضوع کو ڈائیورٹ کریں گے جناب. نیچے میوٹ بھی کر دیں طاہر صاحب کو. اچھا گزارش یہ ہے, دیکھیے آپ نے خاتون کو, کسی کی والدہ کو آپ نے جو کہا, یہ طاہر صاحب یہ درست نہیں. اچھا میں منع کرتا ہوں کہ قادیانیوں کی خواتین کو بھی آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا. تو گزارش یہ ہے, اب اسی طرح ایک اور دیکھیے گا, سارے مسلمان اس پر توجہ کریں کہ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا مسئلہ کیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 81. اچھا وہ میں سورہ جمعہ کہہ رہا تھا
کہ بیست ثانیہ انہوں نے نکال دی، جو کہ اسلامی لٹریچر میں جس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، کسی مفسر نے بھی اس طرح بیان نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، یہ میں ٹیسٹ کیس کے طور پہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ 81 ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں وہ 200 آیات ہیں، مدنی سورہ ہے۔ اب قادیانی کیا کر رہے ہیں کہ اس آیت میں جو مصدق رسول ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ان کا بانی ہے۔ وہ جو مرکزیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کو شفٹ کدھر کیا گیا؟ اچھا، علمی طور پر بھی جہالت ہے، یہ دو نوٹ کریں مسلمان میرے بھائی۔ آپ سورہ آل عمران پڑھیں، کل جب فجر کے بعد اٹھے تو سورہ آل عمران کھول لیں، پڑھیں موضوع کیا چل رہا ہے۔ اب جو مربی یہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت سے مراد، حالانکہ ان کے بانی صاحب نے بھی اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا ہے، لیکن آج کے جو مربی ہیں، یا مرزا بشیر الدین سے یہ مسئلہ شروع ہوا، آج کے جو مربی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد ان کے بانی ہیں۔ اللہ کے بندو، اتنی بڑی جہالت، غور کیجئے میرا یہ جملہ، اتنی بڑی جہالت۔ اگر یہاں مراد آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیں گے تو سورہ آل عمران کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مدینہ پاک میں انکار کس کا کیا جا رہا ہے؟ اہل کتاب۔ انکار تو کرے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ غور کیجئے گا، میں ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں جو قرآن کا ذوق رکھتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو جاہل شخص یہاں مصدق رسول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لے اور بعد میں جو 1908 میں مرا اس کی طرف جائے گا، اس کا مطلب ہے اس جاہل بے وقوف نے سورہ آل عمران کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس کا مطالعہ ہی نہیں ہے سورہ آل عمران کا۔ اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اہل کتاب، مدینہ پاک میں نازل ہونے والی یہ سورہ، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو چھپا رہے ہیں، تکتمون الحق کا، حق کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تم جانتے تھے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سورہ بقرہ میں فرمایا اہل کتاب تم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو۔ تو انکار تو کریں اہل کتاب، مدینہ پاک میں رہنے والے اہل کتاب، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مذاق نہیں بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کی یا مصدق رسول حضور کو نہ ہو اور اس کے بعد کوئی اور 1300 سال بعد والا ہو، تو یہ تو مذاق ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ اب اللہ پاک اہل کتاب کو یاد کرا رہا ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے یہود و نصارہ، آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کی خاطر تو میں نے انبیاء سے میثاق لیا تھا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، انبیاء نے اقرار کیا اور مدینہ کے اہل کتاب تم اس کو نہیں مان رہے۔ اس لیے بھائیو، جو سنجیدہ فکر لوگ ہیں، اگر یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لیا جائے تو سورہ آل عمران کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ میں ذرا پانی پی لوں، آپ حضرات جاری رکھیے گفتگو۔ تو جی میں عرض کر رہا تھا، اب کیا سازش کیا ہے کہ سورہ آل عمران کی 81 میں مرکزیت کس کی ہے؟ جی میں عرض کر رہا تھا، اب کیا سازش کیا ہے؟ افضل صاحب مائک میوٹ کر، اچھا، افضلیت کس کی ہے، مرکزیت کس کی؟ غور کریں سارے حضرات، اور اگر قادیانی بھی سن رہے ہیں تو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سورہ آل عمران کی 81 یہ بتاتی ہے کہ اس آیت میں مرکزیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کے مصدق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں یہ جو قادیانی ہے اور موجودہ جو مربی ہیں،
اور جو ان کا ٹی وی چینل ہے اس میں اس سے مراد نبی پاک نہیں ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور بندہ ہے۔ اور آیت کون سی پیش کرتے ہیں؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7، میں وہ آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے، یہ میں آیت ایک منٹ نکال لوں، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 دیکھیے۔ اب قادیانی دھوکہ کیا کرتے ہیں، اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نہیں، الفاظ کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء کرام سے میثاق لیا۔ وَمِنْ کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے بھی لیا۔ وَمِن نوح وإبراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ سورہ احزاب کی 7 کا میثاق کا عبارت، کانٹینٹ، ٹیکسٹ، مفہوم اور ہے۔ آل عمران کی 81 کا میثاق کا کانٹینٹ، اوتھ کی عبارت وہ اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وہاں جو میثاق ہے نبیوں سے لیا جا رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ ہے اس اوتھ کا اصل روح کیا ہے کہ تم نے ضرور اس مصدق رسول پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو احزاب کی 7 کا یہ میثاق کی ریزننگ، علت، آگے لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے، آیت نمبر 8 اس کا جواب دے رہی ہے کہ یہ میثاق کون سا ہے؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھا جائے۔ یہ جو میثاق ہے سورہ احزاب کا، یہ تبلیغ و اشاعت کے لیے ہے، اور آل عمران کی 81 کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اب ظالم ہے وہ کمیونٹی، سنیے میرا جملہ، ظالم ہے وہ کمیونٹی جو آل عمران کی 81 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے کسی اور بندے کو لائے جو اپنے آپ کو ذل اور بروز کہتا ہو۔ تو مرکزیت تو آپ نے ادھر کرنے کی کوشش کی نا، مظلوم تو ہم ہوئے، ظالم تم ہوئے۔ یہ سازش تم نے اسلام کے خلاف کس نے کی ہے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس پر مسلمان بیچارے جو ہیں، جو مظلومیت کے شکار ہیں، وہ جواب بھی نہ دیں، وہ اس پر کوئی کلام بھی نہ کریں، اور آپ کو منوان آپ کو قبول کر لے، کہے آپ کو کہے کہ آجی تم بھی مسلمان ہو۔ اور جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکزیت کو چیلنج کرے گا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے میری دلیل۔ جو ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکزیت کو چیلنج کر رہا ہے، مسلمانوں کا کوئی گروہ اس کو چیلنج نہیں کر رہا، صرف آپ لوگ ہیں جو اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ جی ہے میرا جو میں نے عرض کرنا تھا۔ شکریہ جناب، ساتھی آگے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم استاد محترم اور تمام بھائیوں کو۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آگے اپنا شاپ کون ساتھی ہیں؟ نو ورڈ صاحب، یا اپنا یا براڈ بند کرنی ہو یا جیسے دیکھنا ہو، درد دل صاحب ہیں، کوئی بیان کر دیجئے گا کچھ احادیث یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، میرے آقا مولا کا ذکر پاک کوئی کر دیجئے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام افضال بھائی، السلام علیکم۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اوے تھا، سوری، میں جسٹ حاضر ہوں، تو ضرور شاہ جی آپ کا السلام۔ افضال بھائی، جیسے بھی شاہ صاحب نے بیان کیا کہ ہمارا ان کے ساتھ آئیڈینٹی تھیفٹ کا مسئلہ ہے، اور جس طرح ان لوگوں نے اسلامی شعار کو اپنے طور پہ استعمال کیا ہے، تو ایک سمپل کویسچن ہے کہ جیسے مرزا صاحب اپنے آپ کو تمثیل عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، تو پھر یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کیوں نہیں کرتے ہیں مسلمانوں سے نکل کے؟ کرسچینٹی کو کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے؟ کیونکہ ان کی طرف تو کانسیپٹ ہے کہ توبہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مسلم ہی نہیں تھے، تو پھر یہ اپنے آپ کو ایز اے کرسچن کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے؟ یہ میرا ایک سوال ہے ان کے ساتھ۔
इस पे अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहें तो। اور सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी नहीं कहते कि ये क्रिश्चियन को जाके ये नहीं कहते कि आपके ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और हम उनके मौत बन के आए हैं, और उनको तबलीग नहीं करते, तो हम मुसलमानों में ही घुसे रहते हैं। बजाय भाई उनकी आबादी सबसे ज़्यादा दुनिया में, तो आप जाके उनको तबलीग करें, बताएं कि आपने कितने क्रिश्चियन जो हैं वो कादियानियत में लिए हैं, इसके बारे में रोशनी डालते नहीं हैं। और मासूम मुसलमानों को, जिनको दीन का इतना इल्म नहीं होता, उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये इनका अजीब सा दजल है। इन्होंने यहूदियों को जाके बताया कि यहूदी जिसका वेट कर रहे हैं वो आ गए हैं। कभी क्रिश्चियंस के साथ जाके बात की है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तौबा नौज़ुबिल्लाह वापस आ गए? कभी इस डिक्लेरेशन की है इन लोगों ने? अगर मेरे जो आपने बात की है ना, ये दो धारी तलवार है, ये दोनों साइडों पे जो है ना उसकी शार्प एज है। जिस मर्जी साइड से पकड़े ना मिर्जा साहब झूठे साबित होते हैं। कैसे? मिर्जा साहब ने दो दावे एक साथ कर दिए, और इसी वजह से हम कादियानी से पूछते हैं, ये कहते हैं कि जी मिर्जा साहब जो है वो नबी हैं। उनसे पूछते हैं अच्छा कुरान और हदीस में से कहाँ से नबी हैं? वो कहते हैं कि आपके पास मुस्लिम की हदीस है 73 या 2397A, सही है, दूसरी नंबरिंग में, कि भाई उसके अंदर नबीउल्लाह का वर्ड है, जो बहुत लंबी हदीस है दज्जाल के बारे में और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बारे में, कि उसमें देखें जी ईसा अलैहिस्सलाम को नबीउल्लाह कहा गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके अंदर मज़े की बात यह कि उस हदीस में लफ्ज़ है नबीउल्लाह ईसा, तो ईसा वो खा जाते हैं, लेकिन चलें ठीक है कोई बात नहीं, वी गिव हिम दैट। तो अच्छा, प्रोफेसी ये थी कि अच्छा आप उनसे पूछते हैं अच्छा ठीक है इस तरह वो नबीउल्लाह हुआ है, तो यानी कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की प्रोफेसी से मिर्ज़ा साहब वापस आए हैं। मिर्ज़ा साहब का आना एक्चुअली क्या ये है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम की सेकंड कमिंग थी वो उसके थ्रू आ रहे हैं। वो कहते हैं हाँ, उनसे कहें कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने तो एक गलती के अजाले में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरूज तो कई आ सकते हैं, सही पॉसिबिलिटी एक ने आना है, लेकिन अगर कई भी आ जाएं तो खातमियत की मोहर नहीं टूटती। ईसा अलैहिस्सलाम वापस आ जाएं तो खातमियत की मोहर टूट जाती है। यानी कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम का बरूज आ जाए, सही, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुख्तलिफ वजूद है, चाहे उनका मुकम्मल बरूज हो, चाहे उनका मुकम्मल ज़ात हो, चाहे उनसे मसीले ईसा हो, ईसा अलैहिस्सलाम की फुट स्टेप्स में जो भी आएगा उससे खातमियत की मोहर टूट जाएगी। सही है। तो अब क्योंकि मिर्ज़ा साहब का मुकदमा ये है कि वो उन्होंने दोनों चीज़ें एक साथ जो है ना, वो कहते हैं ना कि वो कह दी, और उन्होंने कहा वट एवर स्टिक्स ऑन द वॉल। उन्होंने शुरू में मसीले ईसा का दावा किया, फिर ईसा इब्न मरियम होने का दावा किया, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा कर दिया, लेकिन पिछले दावे नहीं हटाए। इनकी अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक या तो मिर्ज़ा साहब ईसा अलैहिस्सलाम के तौर पे आए हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पे आए हैं, इनमें से एक हो सकता है। और अगर ये बोले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पे आए एक गलती के अजाले में, तो फिर जो मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि मैं मसीले ईसा हूं या मैं मसीह माऊद हूं या प्रॉमिस मसाया हूं, वो सारा मुकदमा झूठा हो जाता। ठीक है। अगर ये कहें कि ज़िल्ली बरूजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पे आए, अगर ये बोले कि नहीं जी मैं वाकई में मसीह माऊद हूं, मैं प्रॉमिस मसाया ईसा अलैहिस्सलाम की जो प्रॉमिस रिटर्न था उसके थ्रू आया हूं, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा जो ये कहते हैं कि उनकी दो बेइज्जती थी, ये झूठा हो जाता। तो मिर्ज़ा साहब चाहे इधर से आप पकड़ लें इस बात को या उधर से पकड़े, मिर्ज़ा साहब इसमें से झूठा ही साबित होते हैं। जिस साइड से फराइज में इनको पकड़ ले हर तरफ से झूठ ही। जी उनसे पूछ लें कि भाई आप देखें कोई एक इस्लाम में कोई पेशेंट गोई है, ठीक है, इनके नज़दीक एक पेशेंट गोई जो है वो मुस्लिम शरीफ में है और एक पेशेंट गोई जो है वो सूरह जुमा में है। ये एक पेशेंट गोई ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक है और एक पेशेंट गोई इनके मुताबिक, इनकी जो रीडिंग ऑफ द कुरान, जो कुरान पे झूठ बोलते हैं उसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में।
اور ان کے ہاں یہ مقدمہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ڈیفرنٹ لوگ ہیں، ان کے بروز بھی ایک نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں جی کامل بروز اتم سے مختلف نہیں ہو سکتے. نبی اور مرزا صاحب نے یہ خود کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو خاتمیت کی مہر ٹوٹتی ہے. یعنی کہ اگر یہ کلیم کریں گے پروفیسی مسلم والی تو پھر مرزا صاحب ادھر ایک غلطی کے ازالے سے جھوٹے ہو جائیں گے. اگر یہ مرزا صاحب نے جو پروفیسی مسلم شریف کے تھرو آ رہے تھے، صحیح ہے، اور کیا نام ہے، اگر یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ بروز محمد کے طور پہ مانتے ہیں تو پھر عیسیٰ والی پروفیسی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے، مسیح موعود والی. تو انہوں نے چوز ایک کرنی ہے، اب ان کو کرنے دیں، اس کے بعد ان سے کہیں کہ بھائی دوسری سائڈ سے آپ جھوٹے ہو. تو مرزا صاحب نے ہمیں اصول دیا کہ جو بندہ اپنی کسی ایک بات میں جھوٹا ہو اس کی ہر بات میں وہ جھوٹا ہے، صحیح ہے. تو اگر مرزا صاحب ایک ان دونوں راستوں میں سے جو میوچلی ایکسکلوسیو ہے، انگریزی میں کہتے ہیں نا اگر یہ تو یہ نہیں، اگر یہ تو یہ نہیں، اس میں سے چوز کر لیں کون سا کرنا ہے. صحیح، مسیل عیسیٰ کرنا ہے یا پھر ذلی بروزی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے، چوز کر لیں. دوسرے میں مرزا صاحب جھوٹے یعنی کہ کلتاً جھوٹے ہیں. رائز بھائی 7373 کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے نا تو یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ میٹافورک ہے ساری چیزیں، وہ سور کو مارنا، سلیب کو توڑنا، سب میٹافورک چیز. گرانٹیڈ یہ ایسا مسئلہ، یہ ایسا کننڈرم ہے، اس میں چاہے وہ تعویل کر لیں. دیکھیں تعویل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بنا سکتے نا کسی طرح. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عیسیٰ تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. یہ تو بیسیکلی کیونکہ مرزا صاحب نے ان کو دو انڈیویجول اپنی رائٹنگ میں ریپیٹڈلی لکھا ہے، اپنے مقدمے میں انہوں نے مقدمہ یہ رکھا ہے، صحیح ہے، کہ خاتمیت کی مہر تب نہیں ٹوٹتی کہ اگر محمد کی چیز محمد کو مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جو ہے وہ خاتمیت کی مہر نہیں ٹوٹتی. ورنہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں یا ان کا ریٹرن ہو تو مہر ٹوٹ جاتی ہے. لیکن مرزا صاحب نے دوسری سائڈ پہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا، صحیح ہے. تو چاہے اس کی جو مرضی تعویل کر دیں، کہہ دیں کہ یہ پیرنٹ پہ مطلب دجال کا مطلب دجال نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت میں کسی نے آنا. اور یہ بیسکلی مسئلہ اگر آپ جو کہتے ہیں نا the devil is in details، اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو واقعی میں مرزا صاحب کا ایک اور شیطان نکلے گا. کہ مرزا صاحب نے دو جگہ مختلف جگہ ایک بات لکھی. انہوں نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کا کفر دیکھا نا، صحیح ہے، تو ان کی روح نے جوش مارا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کی، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کی، اللہ تعالیٰ کو جوش چڑھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے لیے ایک بیسیکلی تشبیہ ڈھونڈی، شبیہ ڈھونڈی یعنی ان کی شکل ڈھونڈی، روح مرزا صاحب میں نفخ کر دی گئی. صحیح ہے، یہی بات انہوں نے یعنی ان کی شکل ڈھونڈی، یہی بات جو ہے مرزا صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کا حالت دیکھی تو ان سے جب کاملین نے یعنی کہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے جب دعا کی اور یہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے محمد تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو تکمیل اشاعت دین کرے گا، صحیح ہے، اور یہ سب لوگ تیری امت ہیں. تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے بولا کہ میں آتا ہوں پر میں ہندوستان میں آؤں گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب پھر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پہ تان کر کے ان پہ مرزا صاحب نے انگلی اٹھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا، انگلی اٹھائی کہ یار یہ تمہارا فرض، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا ایک فرض، تمہیں نبوت میں ایک فرض دیا تھا اور تم نے وہ پورا نہیں کیا. اس کے رسپانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے بولا، جھوٹ جو مرزا نے جھوٹ بولا کہ کیا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ ٹھیک ہے میں وہ اپنا کام کرنے آتا ہوں جو اللہ نے میرے پہ فرض کیا تھا، لیکن میں آؤں گا ہندوستان میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ مرزا صاحب میں اب مرزا صاحب کے کلیم میں اب یہ دو ارواح کا ذکر ہے. مرزا صاحب اس حد تک جھوٹے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جب وہ لکھی نا وہ جہاد کے بارے میں جو انہوں نے رسالہ لکھا تھا، اس کے 19 سے 20 صفحے کے بیچ میں ایک اشتہار انہوں نے شائع کیا، کوئی 15-20 صفحے بعد نا ایک اشتہار ہے. اس اشتہار کے پہلے صفحے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح آ گئی ہے، صحیح ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو میری دعویٰ سمجھ نہیں آیا. یہ پہلے صفحے پہ لکھا ہے. آپ نے 2 صفحے پلٹانے اور پھر اوپر سے پڑھنا شروع کرنا درد دل بھائی. اور اس صفحے پہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میری روح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے سکونت رکھتی ہے.
اب ایسے بندے سے آپ کیا بات کریں گے جو اس حد تک متضاد ہے کہ وہ پہلے صفحے پہ کہہ رہے کہ جو کہہ رہے کہ میرے اندر حلول ہوئی ہے، روح کا حلول ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر تیسرے صفحے پہ جا کے کہتے ہیں کہ بھائی میری روح کے اندر کسی کی روح سکونت رکھتی ہے. بات تو ایک ہی نہیں کر دی. تو اب ہم اس حد تک مطلب پریشان ہیں کہ مرزا صاحب کو جس سائڈ سے بھی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا، مرزا صاحب وہاں سے جھوٹے نکل آتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ جس مرضی اینگل سے چیک کر لیں اس پروڈکٹ کو، یہ پروڈکٹ نکلنی جعلی ہے. السلام علیکم. بس بھائی اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی کامک پڑھنے کا موڈ ہو تو ان کی روحانی خزائن پڑھ لیں. جی اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ بہت ذہین ہیں اور آپ کو اپنی عقل تھوڑی سی کم کرنی ہے، آپ کے تھوڑے سے نیورون جو ہے ذہن کے ان کا آپ قتل عام کرنا چاہیں، تو مرزا صاحب کی رائٹنگ پڑھ لیں. مرزا صاحب کا ایک اسلوب ہے. مرزا صاحب نا جس طرح آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے بھی ہوتے ہیں، ہمارے بھی دوستوں یاروں میں نا بڑے ہوتے ہوئے کچھ شودے لوگ ہوتے ہیں. صحیح. میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہاں پہ ہمارا ورڈ ہے، مجھے نہیں پتا کتنے بھائی اس کا مطلب جانتے ہوں گے. مطلب وہ بہت زیادہ شوخے لوگ ہوتے ہیں اردو میں اگر آپ بولیں تو. وہ نا کبھی کوئی بات کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی زبردست بات کر دی ہے. صحیح. بڑی کوئی انہوں نے منطقی بات کر دی ہے، کوئی بڑا منطقی وہ اٹھا دی ہے. وہ پھر آتے جاتے نا ہر بندے سے وہی بات کرتے ہیں اور اسی کو کھینچی جاتے ہیں، اور وہ 2 گھنٹے جو ہے نا اپنا جو انہوں نے ہلکا سا نقطہ نکالا ہوتا ہے، صحیح ہے، اس پہ لمبی چھوڑتے ہیں اور لمبی اس کو کھینچتے رہتے ہیں کہ بات جو ہے میری واہ واہ ہو کہ میرا یہ علمی نقطہ یا میرا یہ ایک بات نقطہ نکالا ہے. مرزا صاحب کی رائٹنگ میں نا ایک جملہ ہوتا ہے. اب دیکھیں جو ہم یہ ساری جلد 21 کی بات کرتے ہیں جس میں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک نماز میں خشوع کو، صحیح ہے، انہوں نے کمپیئر کرنا شروع کر دیا ازدواجی تعلق سے، جو میل اور فیمیل کے بیچ میں تعلق ہوتا. میں مرزا صاحب کی والی زبان نہیں استعمال کر سکتا تو اس کے لیے معذرت. تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ والا یہ جو میں نے کمپیریزن ڈرا کیا نا، یہ تو بہت زبردست نقطہ میں نے دے دیا کہ خشوع اس طرح ہے کہ جو آپ کو لذت کسی خاتون کے ساتھ ہم بستری میں آتی ہے نا، تو اس کو انہوں نے خشوع سے تشبیہ دے دی. اب ایک دفعہ یہ بات بےہودہ سی بات ان کے ذہن میں آئی اور لکھ دی. خیر ہے، کوئی بات نہیں، چلیں آپ کہہ سکتے ہیں ایک بندے کا ذہن گندا تھا، اس نے یہ بات لکھ دی. مرزا صاحب نے یہ بات 40 صفحوں تک یہی بات گھما کے 30 سے 40 صفحوں تک مرزا صاحب نے اس نقطے کو پکڑا اور 30 صفحوں تک اس کو کھینچتے رہے. ایک طریقے سے نطفہ گھرتا ہے. آپ اگر کسی میں اب نہیں، وہ رے سے جو لفظ ہوتا ہے فاحشہ عورتوں کے لیے، آپ اس سے بھی کریں تو آپ کو مزہ آتا ہے، اپنی بیوی سے بھی کریں تو آپ کو مزہ آتا ہے، لیکن ان دونوں مزوں میں فرق ہوتا ہے کیونکہ ایک میں نطفہ ٹھہرتا ہے رحم میں، دوسرا نہیں ٹھہرتا. نعوذ باللہ من ذالک اگر آپ اس کو سوچیں تو یہ اتنی بڑی بلاسفمی ہے نا درد دل بھائی. کیا بلاسفمی ہے؟ تشبیہات کیا دے رہے ہیں؟ تشبیہات یہ دے رہے ہیں کہ کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس میں جو غیر مسلمانوں کو مزہ آتا ہے یا اس میں وہ سکون فیل کرتے ہیں، وہ اس طرح ہے کہ جب ایک انسان کسی فاحشہ عورت کے ساتھ جب کرتا ہے تو اور اس کا نطفہ گرتا ہے تو اس کو مزہ پھر بھی آتا. ٹھیک ہے. یعنی کہ انہوں نے انسان کے نطفے کو تشبیہ دیا عبادت سے، اور اس عبادت کا جو وہ ہے رحم ایک فاحشہ عورت کا، کیونکہ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں وہ اس کو مزہ تو آتا ہے لیکن وہ نطفہ بیٹھتا نہیں اس رحم میں. لیکن جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو جب نطفہ گرتا ہے مزہ بھی آتا ہے، پھر وہ نطفہ رحم میں جا کے اس کے ساتھ کیا نام ہے مل کر بچہ بھی پیدا کر سکتا. صحیح. مرزا صاحب کی اپنی کوئی سائنس بھی تھی، لیکن یہاں پہ تشبیہات سوچے، یہاں پہ رحم کو نعوذ باللہ من ذالک کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. لیکن یہ ایسے جاہل لوگ ہیں. آپ سوچیں اب کیا بندہ کیا ہے اس طرح کی بات جب آپ پڑھتے ہیں. مرزا صاحب نے یہ کیا بےہودہ گھٹیا قسم کا ایک پوائنٹ نکالا اور اس کو 30 صفحوں تک وہ رگڑتے گئے. تو آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کا ذہن معوف ہو جائے، صحیح ہے، اور آپ کہیں کہ یار یہ کیا بکواس میں پڑھی جا رہا ہوں، صحیح ہے، ان لوپ، تو پھر آپ مرزا صاحب کی روحانی خزائن کھول لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. راز بھائی، اس سے تو مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ دیکھیں میں کبھی سوئٹزرلینڈ نہیں گیا، تو میں کبھی بھی اپنے دوستوں کو وہاں کی مثال نہیں دے سکتا کہ سوئٹزرلینڈ کی ندیاں ایسی ہیں، وہاں کے پہاڑ ایسے ہیں،
میں جہاں گیا ہوں میں وہاں کی مثال دے سکتا ہوں. تو کیا اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا جس شخص نے جو ایکسپیرینس کیا ہو وہی مثال دے سکتا ہے وہ؟ دیکھیں اس میں دل بھائی ایک سائیکولوجیکل نقطہ ہے، اس پہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا مرزا صاحب پہ، نہ میں پروف کر سکتا ہوں، کیونکہ مرزا صاحب نے ہمیں ایک اصول دیا تھا جو میں مانتا ہوں. مرزا صاحب نے کہا کہ کچھ بیوقوف لوگ جو ہے نا دشنام درازی یعنی گالیاں دینے کو حقیقت بیان کرنے کو دشنام درازی سمجھ لیتے ہیں، کہ آپ کوئی چیز حقیقت بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں آپ گالیاں دے رہے ہیں. صحیح ہے، جبکہ ایسا نہیں. مرزا صاحب نے کہا میں تو حقیقت بیان کرتا ہوں. تو میں بھی اس اصول کو مانتا ہوں، اور اسی اصول کے مطابق میری جو اسیسمنٹ ہے نا لوگوں کی، انسانوں کی سائیکالوجی کی اسیسمنٹ ہے، میں اس کے طور پہ بات کر رہا ہوں. صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو بھی پتا ہوگا درد دل بھائی کہ جس طرح بھی آپ کا بچپن گزرا ہوتا ہے یا جو آپ میں خامیاں ہوتی ہیں نا انسان میں، یہ انسانی ایک جرنل انسان میں کمی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے نا کہ خلقنا الانسان فی کبد، کہ کمزور پیدا کیا. تو ایک کمزوری انسانوں میں جرنلی ہمارے لوگوں میں ایک ہوتی ہے، اور اس میں مومن یا مسلمان اس کو اوور کم کر لیتا ہے، باقی لوگ نہیں کرتے. کہ جو برائی ان میں ہوتی ہے نا وہ دوسرے لوگوں میں سپر امپوز کرتے ہیں. اگر میں جھوٹا ہوں نا تو میں یہ پروف کرنا چاہوں گا کہ ساری دنیا جھوٹی ہے. ٹھیک ہے، اگر مسلمان بھی آپ نے ملے ہوں گے، اگر وہ سود لے رہے ہیں نا تو وہ آپ سے جھگڑیں گے کہ بھائی تم کیوں نہیں لیتے، سود تو صحیح ہے، اس نے غامدی صاحب نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا حلال ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر کوئی سگریٹ شراب نشہ کر رہے ہوں گے تو وہ آپ سے بحث کریں گے کہ نہیں یار سگریٹ شراب نشہ ٹھیک ہے. اور وہ آپ پہ بھی لوگوں کو بھی بیسکلی پوائنٹ آؤٹ کرنے میں تم بھی تو نشئی ہو، اس طرح نشئی ہو، میں سگریٹ پیتا ہوں تم فلاں کرتے ہو. تو یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، تو جو خامیاں اور برائیاں آپ میں ہوتی ہیں نا آپ دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو معتبر رکھنے کے لیے ان میں بھی وہ خامیاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو یا ان کو پہ وہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہو. تو مرزا صاحب کو آپ دیکھ لیں رویہ. مرزا صاحب کہتے تھے بھائی اگر تو کوئی بندہ مجھے مانتا ہے نا تو ٹھیک ہے، وہ مان لیتا ہے کہ بھائی میں جیت گیا ہوں. اب آپ کی میری درد دل بھائی نا ایک ڈیبیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کہتا ہوں کہ یار یا تو مان لو کہ میں جیت گیا ہوں، یا پھر درد دل بھائی نا آپ کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے. صحیح ہے، آپ حلال زادے نہیں ہیں. اب اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک تو میری زبان نظر آ رہی ہے کہ میں یار گالیاں دینے والا بندہ ہوں. دوسری چیز میری انسیکیورٹی نظر آ رہی ہے. صحیح ہے، کہ جو مسئلہ مجھے میری زندگی میں ہے نا وہ میں آپ پہ سپر امپوز کرنا چاہ رہا ہوں. دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئی. صحیح ہے، اب میں کیا کر رہا ہوں کہ جو مجھے لگتا ہے نا کہ یار میرے ایک خاندان نبی تو جو ہے وہ چوڑے بھی ہو سکتے ہیں. صحیح، مجھے خود احساس کمپنی ہے نا، مرزا صاحب کو خود احساس کمپنی تھی، تو وہ سپر امپوز کر رہے تھے ریالٹی پہ. وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بھائی تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، کیونکہ ان کے اندر یہ بڑی اسٹرانگ فیلنگ تھی کہ شاید میں ایسا ہوں، میرے اندر یہ کمیاں ہیں. تو میں اگر لوگوں کو کہوں گا نا تو لوگ میرے لیول پہ آ جائیں گے، تو پھر مجھے اپنی قباحتیں اتنی جو ہے نا بڑھ چڑھ کے نہیں نظر آئیں گی. تو یہ ایک سائیکولوجیکل نقطہ ہے جو مجھے سمجھ آئیے کہ ان کا یہ رویہ ایسا کیوں تھا. اچھا پوائنٹ آپ نے دیا، بلکہ اسی پوائنٹ سے پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ مرزا صاحب اپنے کسی مرید کو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ویٹ کر لو، ان کی مسجدیں اللہ برباد کر کے ہمارے حوالے کر دے گا. تو اس سے کیا مطلب، اس کو کمپلیکس کا شکار تھے وہ کہ مسجدیں آباد تھیں اور عبادت ہو رہی تھی، تو جس وجہ سے انہیں یہ لگا کہ یہ بدعا دینے لگ گئے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا مرزا صاحب کو مولوی فوبیا ہے. صحیح ہے، یا تو دیکھیں ان کا اپنا پہلا خلیفہ مولوی نور الدین، ان کے جو بیسکلی 313 انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک صحابی لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے پہلے نکالے تو میرے خیال سے 5 سے 6 جو ہے ان کے نام کے ساتھ مولوی لگتا ہے. آپ اس لسٹ میں جائیں آپ کو مولوی ملے گا. لیکن مرزا صاحب ہر ٹائم اندھیروں کے کیڑوں مولوی ہو، عاقبت خراب مولوی ہو، ان کا مسئلہ وہ آپ دیکھ لینا کہ وہ کیوں یہ دشنام درازی کرتے تھے. کیونکہ مولویوں سے ان کو سب سے زیادہ ڈر تھا کہ بھئی یہ لوگ ہیں جن کے پاس دین کا علم ہے، باقی تو میں بٹھا لیتا ہوں جو ہے وہ بالکل ہی فارغ لوگوں کو اپنے سامنے، اور میں کوئی بات شروع کر دیتا ہوں. صحیح ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے بڑی کو بات کر دی. یہ جو مولوی ہے نا یہ بڑا تنگ کرتے ہیں کہ یہ مجھے پکڑتے ہیں، میرے جھوٹ پکڑ لیتے ہیں. کیونکہ مرزا صاحب کا کام یہی تھا. احادیث میں آیا ہے، صحیح ہے، قرآن میں اور دوسری کتب میں لکھا ہے، صوفیہ کرام نے کہا ہے. صحیح ہے، مولوی بیچارہ جو ہے وہ کہتا تھا بھائی کدھر لکھا ہے قرآن میں؟ آج بھی مولوی یہی کہتا، کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ جی مرزا صاحب آپ جو کہتے ہیں احادیث میں لکھا ہے. صحیح ہے، تو کون سی حدیث ہے یہ؟ آپ کدھر سے مینوفیکچر کر رہے ہیں؟ عامی تو کہتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے لکھا ہوگا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں.
تو مرزا صاحب کو نا فوبیا ہو گیا. تو اس وجہ سے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، مرزا صاحب نے پھر وہ فوبیا نکالنے کے لیے انہوں نے کہا جی اندھیروں کی کیڑوں یہ وہ. میرے سے سوال پوچھتے ہو بھائی، تمہاری اتنی ہمت کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول کے اپنی کرسی پکی کر رہا ہوں صحیح ہے جہنم میں، تم کون ہوتے ہو میرے اس کے بارے میں میرے سے سوال کرنے والے؟ راز بھائی یہ تو پھر آپ تاریخ دہراتی اپنے آپ کو، جیسی کوکو ویسے کوکو کے بچے. آپ ان کی براڈس میں چلے جائیں، مرزا کے بارے میں جو بھی وہ لوگ بات کر رہے ہیں اس پہ آپ ہاں جی کرتے رہے تو آپ ان کے فیوریٹ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کوسچن رائز کرنے لگ جاتے ہیں آپ بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں، آپ گالی باز ہو جاتے ہیں، آپ کو بائیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. یہ تو پھر وہی بات ہوگی. السلام علیکم. یہی کہتا ہوں. وعلیکم یہ السلام. مجھے میوٹ کیا گیا ہے. اب تو آواز آ رہی؟ اب تو بول پتہ رہے نہیں کیوں. جی جی آپ تو بول رہے ہیں، آپ گفتار کر رہے ہیں، آپ میوٹ کیسے؟ نہیں کامنٹس میں جی آپ نے اگر کچھ اللہ نہ کرے ماڈریٹر سے غلطی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لکھ رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ہو گئے ہوں گے. رائٹ بھائی کبھی ہو ہی نہیں سکتا. میں 8 مہینے سے آیا ہوں، میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا. چلیں مسلم فرض بھائی، وہ کبھی کبھی جو ہے نا غلطی سے بھی ہو جاتا ہے، کبھی چلے کوئی اور میوٹ نہیں، کرنا کمنٹ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے جی ماڈریٹر کا غلطی سے. اوکے نو پرابلم. انشاءاللہ جی آپ کو کوئی ٹارگٹ کر کے نہیں کیا ہوگا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں.